نمبر 7، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود معلوم نہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ وہ نبی جو زمین و آسمان کے حالات بتائے، وہ نبی جو 30، 40، 50، 100، 200، 1400 سال بعد آنے والے حالات کی خبر دے کے جاوے، ہونے والے واقع خبر دے، وہ نبی جو حضرت عمار بن یاسر سے کہے کہ اس نوجوان کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ اس کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ وہ نبی جو یہ خبر دے کہ یہ جو دیکھ رہے ہو تم ننگے بدن اور ننگے پاؤں بکریاں چرا رہے ہیں، آنے والے وقت میں یہی لوگ ننگے مننگے ننگے پیروں والے بلڈنگیں عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، اور یہ بات 1400 سال بعد آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو نبی عرش تک چڑھ جاوے اور اللہ سے ملاقات کر کے آوے، وہ نبی جو 25-30 سال پہلے اپنی بیوی کو بتا دے کہ اس وقت اے عائشہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب حواب کے کتے تم پر بھونکیں گے، اور یہ تاریخ میں ملتا ہے وہ سب ہوا۔ وہ نبی جو بیت المقدس میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کرے، وہ نبی جو بتائے کہ قیامت اس طرح آئے گی، وہ نبی جو بتائے قیامت میں میری شفاعت قبول کی جائے گی، وہ نبی جو خبر دے کہ مجھے کوثر عطا کیا گیا ہے جہاں سے میں اپنی امت کو اپنے ممبر پر بیٹھ کر پانی پلاؤں گا، وہ نبی جو بتائے میں اپنی امت کو گروہ در گروہ جنت میں داخل کروں گا، وہ نبی جو پیشین گوئی کرے کہ خلافت 30 سال تک ہے، پھر ملوکیت آئے گی، بلکہ یہاں تک کہ ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے گا مسلمانوں پر، اور وہ ہوا ہمارے سامنے ہے۔ وہ نبی جو خبر دے کہ میرا یہ بیٹا 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا، یعنی حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ہمارے سامنے ہوا۔ اور وہ نبی جو انگلیاں ایک پیالے میں ڈال دے اپنے ہاتھ مبارک کی، تو وہ پانی اس پیالے کا، اس برتن کا پانی اس مقدار میں ہو جائے کہ سارا قافلہ اور قافلے کے جانور، مال مویشی، اونٹ بکریاں سب اس پانی کو پئیں، لوگ وضو کریں، غسل کریں، اور پانی کو برتنوں میں سٹور بھی کر لیں۔ وہ نبی جو اپنا خواب سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست مبارک رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل اور سینے میں محسوس کی، اور وہ ہاتھ رکھتے ہی دنیا و ما فیہا، زمین و آسمان کے علم اور روشنی مجھ پر عیاں ہو گیا، مجھے علم عطا ہو گیا، مجھے ساری روشنی عطا ہو گئی، ساری چیزیں روشن ہو گئیں۔ وہ نبی جو قبر کے مردے کو دیکھ کر بتا دے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہ نبی جو بتائے کہ اس شخص کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بڑی نمازیں پڑھیں گے، بہت قرآن پڑھیں گے، ہاتھوں میں تسبیحیں لٹکائیں گے، لباس وضع قطع بہت اچھی بنائیں گے، لیکن وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے شکار میں سے تمہارا تیر نکل جاتا ہے اور اس میں خون کا دھبا تک نہیں لگتا، نشان تک نہیں ہوتا۔ اور ایسے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، صرف زبان سے رٹا لگائیں گے، باتیں بڑی بڑی کریں گے، علم بہت ہوگا جیسے آپ کو ہے، لیکن عمل دھیلے کا نہیں ہوگا جیسے آپ کو نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں حضرت، آپ ماشاءاللہ عالم بہت بڑھیا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نماز شروع کر دیجئے آپ، اور باقی بھی جتنے بیٹھے ہیں نا اپنے اپنے ممبروں پہ، اپنے اپنے مورچے سنبھال کے، مورچے بنائے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف، اس نے کیا کلپ چلایا میرے خلاف، یہ اچھا صبح اس کے منجی ٹھوکتا ہوں، اس نے کیا بولا ہے آپ کے لیے، یہ کلپ نکلا ہے وہاں سے، اس نے فلاں یہ بولا، اچھا صبح اس کے منجی ٹھوکتا ہوں۔ یہ جو کام رہ گیا نا آپ کے وہاں پہ اسکالرز کے اندر، جو لڑائی جھگڑا اور یہ سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس سے بہت نقصان ہونے والا ہے۔ نماز شروع کر دیجئے، کیونکہ آپ کی کسی کی بھی نماز نہیں ہو رہی۔ جو اللہ کو مرغوب، اللہ کی پسندیدہ نماز ہے، جس میں حضوری قلب کا ہونا ضروری ہے، دل کا حاضر ہونا، توجہ، محبت، ولولہ، عشق، یہ سب کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی نماز میں تو آپ کے دماغ میں تو وہی گھومتا ہے نا، میں نے صبح کس کو گالیاں دینی ہے، کس کو ٹھوکنا ہے، کس کی منجی ٹھوکنی ہے، اور کس کے خلاف میں نے کلپ چڑھانا ہے، آج میں نے کیا کیا کہا ہے، اس میں کتنے ویو آئے ہیں، وہ ویڈیو تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہی چلتا ہے۔ کل کون سی حدیث بیان کرنی ہے، کون سی آیت کوٹ کرنی ہے، کون سی حدیث کا کس کو حوالہ دینا ہے، کس کا منہ بند کرنا ہے، کس کو گالیاں دینی ہے، کس کو کہنا ہے دار تھلے آیا کہ نہیں آیا، یہی آپ کے دماغ میں چلتا ہے، اس لیے آپ کی نمازیں نہیں ہو رہی۔ اب نماز قائم کرنا شروع کر دو، پڑھنا بند کرو۔ نماز پڑھنے کی چیز نہیں ہے، قائم کرنے کی چیز ہے۔
حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن، بس یوں ہی پڑھتے رہیں گے اور اس وجہ سے خشک ہی رہیں گے۔ وہ نبی جو بتائے کہ آنے والا شخص دل میں کیا سوچ رہا ہے، وہ ایک وہابڑے کے بارے میں وہ اگلی ویڈیو میں بناؤں گا وہ بھی اس طرح کی۔ وہ نبی جو وہ نبی جو اس طرح کی بے شمار غیب کی خبریں بتانے والا، خندق کے دن جو پتھر صحابہ سے نہیں ٹوٹا، تو صحابہ نے کہا حضور پتھر آ گیا ہے بہت بڑا اور وہ ٹوٹ نہیں رہا، حضور گئے، انہوں نے وہ ہتھوڑا بسولا بھی کہتے ہیں، کیا چیز تھی جو بھی تھی اس ٹائم پہ، پکڑا، ایک چوٹ ماری تو فرمایا روم کی کنجیاں اللہ نے ہمیں سونپ دی، دوسری چوٹ ماری کہا فارس کے محلات اللہ نے ہمیں عطا کر دیے، تیسری چوٹ ماری اس کے اوپر تو فرمایا یمن کے خزانے اللہ نے ہمیں عطا کر دیے اور وہ پتھر بھی ٹوٹ گیا۔ وہ نبی جو مدینے میں ہے اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں کوس دور پہ جنگ موتا چل رہی ہے رومیوں کے ساتھ، اور وہاں پر جو حالات ہو رہے ہیں وہ لائیو صحابہ کو منبر رسول پہ بیٹھ کے مسجد نبوی میں بتا رہے ہوں کہ پہلے جھنڈا لیا تھا زید بن حارث نے، وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اس کے بعد جھنڈا آیا جعفر کے ہاتھ میں جن کو بعد میں جعفر طیار کا لقب ملا ہے، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد جھنڈا لیا تھا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ بھی خوب لڑے لیکن شہید ہو گئے، اور اب جھنڈا آیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے ہاتھ میں جن کو اللہ نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرما دیا ہے، اور اب خالد بن ولید کی لڑائی کی شکل بدل گئی ہے اور انہوں نے اس کو سنبھال لیا ہے، جو شکست ہونے والی تھی اب وہ بدل گئی ہے اور اب وہ انشاءاللہ فتح یاب ہو کر ہی آئیں گے۔ تو نعوذ باللہ ایسی جو خبریں بتاوے ایسی باتیں، اور ہاں ایک اور واقعہ ہے وہ مکہ معظمہ میں، وہ ان کمبختوں نے، وہ بنی بکر اور قریش مکہ نے جو صلح حدیبیہ میں شرط نامے لکھے تھے 10 سال کے لیے، ان کو توڑا، عہد شکنی کر کے، اور بنی خزاعہ کے لوگوں پر رات کو سوتے ہوئے پہ حملہ کیا، ان کے کئی لوگوں کو قتل کیا، ان کے گھروں میں لوٹ پاٹ کی۔ تو اس سے دکھی ہو کر کچھ لوگوں نے خانہ کعبہ میں جا کے جان بچائی، کسی نے کچھ کیا، کوئی کہاں بھاگا۔ پھر چند لوگوں نے حضور کو پکارا، یا خاتم النبیین، مکے سے، حضور مدینہ میں ہیں، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، ہماری فریاد سنیے، بنی بکر اور قریش نے ہمارے ساتھ ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، اور ہم نہتے تھے، سوئے ہوئے تھے رات کو، اور ہم پر اچانک حملہ کیا اور ہمارا بہت نقصان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام اس وقت مدینہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں وضو فرما رہے تھے، تو اچانک کہنے لگے لبیک لبیک، تو حضرت میمونہ نے سن کر تعجب سے پوچھا حضور آپ نے کس کے جواب میں لبیک کہا؟ تو حضور نے فرمایا میمونہ مکہ میں ان بدبختوں نے عہد شکنی کر کے، بنی بکر اور قریش مکہ نے بنی خزاعہ کے لوگوں کو مزاحمت دی ہے، ان کو قتل کر دیا ہے، انہوں نے مجھے پکارا، میرے کانوں میں آواز آئی، لہٰذا میں نے ان کو لبیک کہا ہے اور میری آواز ان تک پہنچ گئی ہوگی۔ اور آگے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے حضور کی وہ آواز لبیک بلی اپنے کانوں سے مکہ میں سنی۔ ایسے نبی کو نہیں معلوم کہ قیامت میں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ وہ کچھ عقل کی گولی کھاؤ بھائی، ایسی باتیں مت کی، اگر وہاں لکھ دی ہے نا ان حضرات نے، بڑے باباؤں نے، تو آپ ان کو آگے مت پھیلاؤ میرے خیال میں، یا ان کو ڈیلیٹ کروائیں گے، ہمت ہے، یہ ضعیف ہے، یہ متروک ہے، یہ راوی مدلس ہے، یہ راوی کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ موضوع حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، یہ منسوخ ہے، یہ متروک ہے۔ ابے تو لکھی کیوں ہے بھائی؟ جن کا یقین نہیں تھا، جو ضعیف تھیں، بےہودہ تھیں روایتیں، جن لوگوں پہ یقین نہیں تھا، کوئی مدلس تھا، کوئی کذاب تھا، تو لکھتے کیوں گئے؟ کتابیں بھرنی تھی کیا؟ صحیح حدیث سے لکھتے، کنفیوز کیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ پھر آپ سے کو کہتا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہتے ہیں واہ یہ آگے ہیں بڑے، لوگوں کو روک رہے ہیں قرآن حدیث پڑھنے کے لیے۔ میں سہمت ہوں ان کے ساتھ انجینئر صاحب، ڈائریکٹ قرآن پڑھنے اور حدیث پڑھنے سے واقعی بندے گمراہ ہو سکتے ہیں، جن کو یا تو پہلے علم ہو، پڑھ لے میں، سیکھ لے میں، قاعدے سیکھ لے میں، حدیث پڑھنے کا طریقہ سیکھ لے میں، علم ہونا چاہیے ان کے پاس۔ اس لیے بنا استاد کے پڑھائے کوئی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا یا حدیث کو خود پڑھے گا، پہلی بات تو آدھی بات سمجھے گا، آدھی سمجھے گا نہیں، اور جو سمجھے گا تو ضرور گمراہ ہوگا۔ یہ بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ عالم ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ،
पढ़े लिखे बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ आकर आपने लोगों की जो गालियां सुनी हैं, जूते खाए हैं, वो आपने इसी बात पर खाए हैं जो आप यहाँ पे हठ धर्मी और बेतुकापन करते हैं, इलॉजिकल बात करते हैं। इससे आप बाज आएं। और मेरे नाजरीन, बात मैंने आपके सामने रख दी है, फैसला आपने करना है कि इंजीनियर साहब जो हमारे बाबाओं की तौहीन करते हैं, क्या वो सही है कि इनके जो बाबा हैं, जिनको ये बाबा मानते हैं, हमारे बाबा बुखारी, हमारे बाबा मुस्लिम, हमारे बाबा अबू दाऊद, तुम्हारे बाबे शाही कोई नहीं, मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं। बिल्कुल सही है, नबी जैसा तो कोई नहीं, लेकिन बाबे जरूर कुछ शाये हैं। ये मत कहो तुम्हारे तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं, बदतमीजी से मत बोला करें, क्योंकि आपको तसव्वुफ की हवा तक नहीं लगी है। और एक बात आप कहते हैं पीरी मुरीदी को मैं नहीं मानता, और अल्लाह अल्लाह की रट लगाना, अल्लाह अल्लाह का जिक्र, इसमें ज़ात का जिक्र करना, जिसे मुजर्रद कहते हैं। एक होता है नफी असबात, एक होता है असबात मुजर्रद, ये असबात, और एक होता है असबात मुजर्रद, जिसे कहते हैं अल्लाह 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 का जिक्र करना 1000, 2000, 5000, 10,000 बार। आप कहते हैं इससे पढ़ने से कुछ फायदा नहीं, ये कुछ नहीं बनता। या तो सुभान अल्लाह कहिए, एक जुमला बनता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, एक जुमला बनता है, अल्लाहु अकबर कहिए, एक जुमला बनता है। ये क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह करते रहना, ये कोई चीज़ नहीं है। आपको यार तमीज़ ही नहीं है, आपने क्या पढ़ा है, इतना कुछ पढ़ा आपने, ये क्यों नहीं पढ़ा। आप चूंकि इस लाइन में नहीं हैं, आप तसव्वुफ को आपने नहीं समझा है और आपने उसका मजाक बना दिया है। अगर आपको इसकी कदर मालूम हो जाए, आप इस लाइन में आ जाएं, तो आप भी माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह करने लगेंगे। और इसके ज़िमन में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको मैं एक दावत दूंगा ताकि आपका अकीदा वापस आए, जो आपका अकीदा ख़राब हुआ है। नाजरीन, फैसला आपने करना है, मैंने बात रख दी है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।